بولیں دیکھیں ایک تو یہ جو مسائل ہیں نا اس وقت پاکستان کے جتنے بھی ملحدین ہیں نا، جو مطلب عمری تھے پہلے لیکن وہ ملحد ہو گئے، تو وہ اس چیز کو اسلام کے خلاف بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں. بالکل بھائی ملحدین کو حق ہے، جو مسلمانوں کا کرتوت ہے نا، اگر کوئی اسلام سے نفرت کرے بالکل حق ہے بھائی. اور جو مسلمانوں کے کرتوت ہے، مسلمان جو اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں، کوئی اس دین سے نفرت کرے، میں اس کو ملامت نہیں کرتا. آپ آ کے مثلا وہ آپ کے پشاور میں اسلام کے نام پہ کیا ہوا بچوں کے اسکول میں، آپ مجھے بتائیں. ہاں کچھ سال پہلے اب جو ہے ہاسپٹل میں جا کے خودکش حملے کرتے ہیں کہ ہم جنت جائیں گے. ٹھیک ہے نا، ہاسپٹل میں جا کے خودکش، یا بچوں کا جو کورس ہوتا ہے کابل میں کئی دفعہ اس طرح ہوا، شیعہ علاقوں میں جاتے ہیں بھائی، بچوں کا ٹیوشن کورس ہوتا ہے نا، اس میں 50 لڑکے میتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، حساب پڑھ رہے ہوتے ہیں، انگلش سیکھتے ہیں بچے، 10 سال کا بچہ وہ بچوں کا اس میں جا کے تم خودکش حملہ کر دو، ہم جنت جا رہے ہیں. اور بھائی مسلمانوں کا جو کرتوت ہے، اگر کوئی کہتے کہ میں کافر ہوں، میں اس اسلام کو نہیں مانتا، میں شریعت کو نہیں مانتا، میں مجھے خود نفرت ہے، میں آج سب سے پہلا کافر میں نہیں چاہیے بھائی، یہ اسلام نہیں چاہیے، یہ اسلام جو مولویوں کے اسلام ہے. آپ کہتے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے 72 فرقے ہوں گے، سب جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے، یہ سب جہنمی ہیں. بالکل ملحدین بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بات بالکل صحیح ہے ان کی، کہ اگر وہ اسلام کی مخالفت کریں، قرآن کی مخالفت کریں، اس دین کی مخالفت کریں جو اس طرح بری باتیں ان کو پروموٹ کر رہی ہیں، دنیا میں بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کے تعلیمات یہ ہیں کہ بے گناہ کو زیادہ قتل کرو تم جنت جاؤ گے. تو لازمی ہے ایسے دین جو ہے نا، کون دنیا میں کوئی پاگل ہے کہ اس دین کا وہ عاشق بنے، اس دین کا دیوانہ بنے، اس دین کا دشمن نہ بنے. بالکل صحیح کہہ رہا ہے ملحدین. قبلہ یہ تو جو تھا نا، یہ غیر مسلمین جتنے بھی تھے، مثال کے طور پہ عیسائی، یہودی، سکھ وغیرہ جو پاکستان ہے، ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے سر. لیکن اسی جماعت عمریہ کا جو ایک مرتد فرقہ ہے قادیانی، بے شک ان کا جو ہے نا وہ سب کچھ کفر ہے، ان کا جو مرزا تھا اس پہ ہزارہ علامت ہیں، وہ کذاب تھا، وہ سارا کچھ تھا. لیکن قبلہ پاکستان کے اندر ان کے اوپر بھی بہت زیادہ مظالم ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی عید کے اندر وہ ان کے گھروں پہ چھاپے مارے ہیں اور کہا کہ تم لوگ کوئی بھی اسلامی کام نہیں کر سکتے، اور ان کے گھروں سے، ان کے فریجوں میں سے جو بکرے انہوں نے ذبح کیے ہوئے تھے وہ بھی اٹھا کے لے گئے. ان کی مسجدوں پہ اگر کلمہ بھی لکھا ہو وہ بھی توڑ دیتے ہیں. یہ ان دنوں میں اسی سال میں یہ واقعہ بھی ہوا کہ کسی قبرستان کے اندر ان کی قبروں کو کھودا گیا اور ان کی تازہ دفن کی ہوئی لاش جو ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا، اور اس لاش کے اوپر پتھر مار کے اس کو جو ہے نا مس کیا گیا ہے. تو قبلہ میں آپ سے یہ چاہوں گا نا، تاکہ شیعہ پوائنٹ آف ویو بھی، اہل بیت کا پوائنٹ آف ویو بھی نیٹ کے اوپر ریکارڈ ہو جائے کہ اس کمیونٹی کے اوپر بھی جو پاکستان، ان کا کفر اور ان کا جو ہے نا کاذب نبی اپنی جگہ، لیکن بحیثیت انسان ان کے اوپر یہ جو سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قبلہ دیکھیں، امیر المومنین علیہ السلام کا خط ہے مالک اشتر کے لیے کہ وہ مالک اشتر کو مصر کا حاکم معین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو تم جہاں پہ جا رہے ہو، مصر میں جا رہے ہو، وہاں کے دو لوگ دو قسم کے ہیں، یا وہ آپ کے بھائی ہیں دین میں، یا آپ کے بھائی ہیں خلقت میں. اگر مسلمان نہیں، آپ کے بھائی ہیں خلقت میں، اور آپ نے ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اسلام میں، مذہب شیعہ میں کسی بھی شخص پہ آپ ظلم نہیں کر سکتے، آپ کسی بھی شخص پہ ظلم نہیں کر سکتے بھائی. وہ اگر کافر ہے، ہندو ہے، مشرک ہے، آپ ظلم نہیں کر سکتے، اس کا حق نہیں کھا سکتے. احسان کرنے کا حکم ہے، احسان کرو، نیکی کرو. ٹھیک ہے نا. ان کے ساتھ پیار سے گفتگو کرو، لیکن یہ اجازت بالکل، اگر احسان نیکی نہیں کرتے، احسان کرنے کا حکم ہے بھائی. اگر احسان نیکی نہیں کرتے لیکن ظلم کرنا یہ حرام ہے بھائی، یہ شدت سے حرام ہے کہ آپ کسی پہ ظلم کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ظلم کرنا نہایت ہی حرام فعل ہے. آپ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے، کسی کا حق نہیں مار سکتے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہے، چاہے وہ بنی امیہ کا آدمی نہیں ہے کیوں نہیں ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے، آپ اس پہ ظلم نہیں کر سکتے. ظلم حرام ہے. ظالم جو ہے اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. اہل بیت علیہ السلام اس سے بری ہے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ ایمانداری سے، لوگوں کے ساتھ امانت داری سے، لوگوں کے ساتھ تقوی خوف خدا سے پیش آؤ، اور لوگوں پہ احسان کرو، نیکی کرو، تاکہ لوگ جو ہیں اسلام کے شہدائی ہو جائیں. اہل بیت علیہ السلام کی گفتار کے وہ شہدائی ہو جائیں کہ کیسے پیارا خاندان ہے کہ سب سے دشمنوں سے بھی. دیکھیں حضرت سجاد علیہ السلام کے ساتھ جو کربلا میں جو ظلم ہوا ہے، اس کو تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا نا. جب حضرت سجاد علیہ السلام اسارت وغیرہ ترک اسیری طے کر کے واپس مدینہ پہنچے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ، تو مدینہ میں کچھ عرصے کے بعد بغاوت ہو گئی یزید کے خلاف. یزید
کہ خاندان بنی امیہ ہے. بنی امیہ میں ان کا بہت سارے لوگ تھے. بنی امیہ کے لوگ مدینہ منورہ میں ان کا گڑھ بن چکا تھا بھائی. وہ حکومت ان کے ہاتھ میں, بیت المال ان کے ہاتھ میں, سب کچھ ان کے ہاتھ میں, باغات ان کے جائیداد وغیرہ سب کچھ ہے. اب یہ کیا ہوا, مدینہ میں بغاوت ہو گئی بنی امیہ یزید کے خلاف. یہ لوگ سب جو ہے ڈر کے مارے بھاگ گئے. ان کے خاندان کا بزرگ کون تھا؟ مروان. مروان کون تھا؟ مروان وہی تھا جو امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دیتا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ اپنے جو ہے ان کے اپنے سارے خاندان کے بچوں کو, عورتوں کو جمع کیا اس نے. مرد تو اس کے سب بھاگ گئے نا اس کے خاندان کے. اس نے ان کو لے کے آیا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس کہ بھائی ہمیں پناہ کی ضرورت ہے, ہمارے مدینہ والوں نے بغاوت کیا, ہمیں پناہ کی ضرورت ہے, آپ ہمیں پناہ دے دیں. دیکھیں اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ظلم ہوا ہے نا کربلا میں, کس نے ظلم کیا ہے؟ یہی لوگوں نے ظلم کیا نا. یہی مروان خود تھا, مروان ملعون خود تھا. امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دیتا تھا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ولید ابن عتبہ نے مدینہ کا جو گورنر تھا بلایا تھا یزید کی جانب سے کہ تم بیعت کرو, تو یہی مروان بھی وہیں پہ تھا. مروان نے کہا تھا اس کو بھی قتل کر دو. وہ تو شروع سے ہی چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جائے نا. وہ تو دشمنی میں سب سے آگے تھا. ناصبی ہے, دشمن ہے, اتنا بدترین دشمن ہے. امام سجاد علیہ السلام نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ دشمن آیا نا آپ کے دروازے پہ, پناہ مانگ رہے, کہتا آ جاؤ, پناہ دے دی. ان کے سب بچوں, وہ ان کے مرد سب بھاگ گئے مدینہ چھوڑ کے. ان کی عورتیں, بنی امیہ کی عورتیں, ان کی بہنیں, بچے, بہویں, پتہ نہیں کتنے بڑی تعداد تھی, سب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ دی. اور ان کو رکھا اپنے گھر میں, پناہ دیے, بہترین کھانا کھلایا, بہترین خدمت کی, آرام دی ہے. ٹھیک ہے نا. جب تک مدینہ کے حالات بہتر ہو گئے, پر دوبارہ ان کا یزید کے لشکر آ گئے, مدینہ پر قبضہ کیا, تو پھر ان کو ان کے حوالے کر دیا, پھر دوبارہ ان کی حکومت بن گئی. ٹھیک ہے نا. تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے دشمن پہ بھی احسان کرو. دشمن کے اب میدان جنگ الگ چیز ہے. جنگ کی جو میدان ہے نا, وہ سامنے آتا ہے, سامنے والا آپ پہ وار کرتا ہے, آپ وار کرتے ہیں, وہ تو الگ بات ہے. لیکن ایک دفعہ جنگ ختم ہوتا ہے نا, تو پھر دشمن پہ بھی نیکی اور احسان. یہ اہل بیت علیہ السلام کا سیرہ اور ان کا فرمان اور ان کا اخلاق ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے نا, دشمن وغیرہ, امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس, امام رضا علیہ السلام کے پاس آتے تھے, گفتگو کرتے تھے, سب پہ بہترین وہ ان سے برتاؤ کرتے تھے. اور بہترین, یعنی سب لوگ پیار کرتے تھے ہمارے ائمہ علیہ السلام سے. کوئی بھی اخلاق دیکھتا نا تو عاشق ہو جاتا تھا ان کا. سلام اللہ علیہ. اللہ آپ کو عزت دے. میرے ذوالفقار بھائی مزید آخری بات قبلہ, پچھلے سال جڑا والا کے اندر نا کوئی 100 سے زیادہ عیسائیوں کے گھر جلا دیے گئے تھے, اور ان کی عورتوں اور بچوں نے رات کو کھیتوں میں گزار کے اپنی وہ کی تھی. اور اسی کیس میں ایک عیسائی لڑکے کے اوپر الزام توہین کا لگایا تھا. تو اب پھر کیا ہوا کہ اس لڑکے کو سزائے موت ہوگی, اور وہ جو عیسائیوں کے 100 سے زیادہ گھر جلائے تھے اس میں سے کسی بھی ملزم کو کوئی سزا نہیں ہوئی. تو وہ ایک عیسائی پاسٹر, کوئی مشہور سی ہیں, ان کا یوٹیوب کا چینل بھی ہے, تو وہ رو کے کہہ رہی تھیں کہ بھائی ابھی ہمیں چاہیے پاکستان کے مسیحیوں کو کہ سب مل کے اپنے آپ کو زندہ جلا دیں اور اجتماعی خودکشی کر لیں. اور وہ اس ہزاروں کی تعداد ہو رہی تھی. تو میرا آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کا جو یہ شکل دیکھی ہے, جس کی وجہ سے اسلام کو یہی چیز حقیقی اسلام سمجھتے ہیں. تو آخر میں میرا آپ سے سر یہی گزارش ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ان عمریوں کے ان مظالم کا جو لوگ شکار ہوئے ہیں, چاہے وہ یہ مسیحی ہوں, چاہے ہندو ہوں, چاہے قادیانی ہوں, یا خود بالخصوص ہم خود اہل تشیع ہوں, تو اس سب مظلوم قوموں کے لیے, مظلوم طبقات ہیں جو پاکستان کے لیے, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے اور اسلام کا کیا صحیح چہرہ آپ ان کے سامنے پیش کریں گے قبلہ آخر میں؟ تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں, میں ان سے معذرت, میں ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے عیسائی بھائیوں کے لیے جو بے گناہ ہو گئے, ان کے گھر جلائے گئے, میں ان سے معذرت چاہتا ہوں, ان سے عفو چاہتا ہوں کہ میرے مذہب, میرے دین کے نام پر, میرے نبی کے نام پر, میرے قرآن کے نام پر آپ کے گھر جلائے گئے, آپ کو بے گھر کیا گیا. میں آپ بہت ہی شرمندہ ہوں, ایک مسلمان کی حیثیت سے میں شرمندہ ہوں. میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا یہ بے انصافی ہے, اور یہ ہمارے لیے بہت شرمندگی کا مقام ہے کہ آپ ہمارے درمیان ایک اقلیت کی حیثیت سے آپ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. اور میں یہی عرض کر سکتا ہوں کہ یہ لوگ جو یہ کچھ کر رہے ہیں, ہم اس نبی کو نہیں مانتے, یہ ہمارے نبی کی تعلیمات نہیں ہیں کہ آپ بے گناہ کے گھر جلائیں. آپ جس گھر میں چھوٹے بچے سوتے ہیں, جس گھر میں بے گناہ عورتیں, وہاں پہ رہائش ہے ان کا, جہاں پہ لوگ سارا دن جا کے محنت مزدوری کر کے رات کو ادھر کھانا کھا کے آرام کرنے کے لیے آتے ہیں, آپ ان پہ حملہ کر کے ان کو جلائیں اسلام کے نام پر, قرآن کے نام پر اور اہل بیت علیہ السلام کے نام پر. یہ ہمارا بہت افسوس کا مقام ہے, اور میں
میں نہیں اپنا جو ہے اپنا بتا سکتا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے آپ کے ساتھ. اور واقعاً مسلمانوں کو آپ سے اور مسلمان لیڈرز کو, ملک کے لیڈرز کو آپ کی دلجوئی کرنی چاہیے, اور ان جن لوگوں نے آپ پہ ظلم کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, اور آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, جو مالی نقصان ہوا ہے, اس کا ازالہ کرنا چاہیے, اور آپ کے جو بھی مالی نقصان ہوا ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو ہے نا دین جو ہے ایک ہتھیار ہے, دین ایک چوری ہے جو کچھ چوروں کے ہاتھ میں, اور وہ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ آج سے نہیں, یہ بہت سالوں سے ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا دین کے نام پہ ہوا. دین کے نام پہ علماء نے فتوی دیے کہ حسین علیہ السلام کا قتل واجب ہے. اللہ آپ کو عزت دے ذوالفقار بھائی, اللہ آپ کو عزت دے.